اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کے تہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آج انجمن کا ہمارا موضوع بھی ہے رمضان شریف رحمتوں کا مہینہ۔ یہ ماہ ذیشان، یہ ماہ غفران، یہ ماہ قرآن آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج اس عظیم مہینے پر، اس بابرکت مہینے پر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت قبلہ حضرت مولانا حافظ و قاری سید قطب الدین برکاتی دامت برکاتہم عالیہ، جو آج ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آئیے ہم اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ۔ کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ حضرت قبلہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ انجمن پروگرام میں تشریف لائے۔ امید کرتے ہیں جو باتیں بھی آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہمارے ناظرین کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا صاحب، جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے آپ کے یہاں یا میرے یہاں، کسی کی بھی یہاں بھی، تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ رمضان شریف، ماہ غفران، ماہ قرآن کی جب آمد ہوتی ہے تو اس کی تیاری ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ ذرا ہم ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی هو امجد علی والذی هو احمد رضا عند کل ذکی، والصلاة والسلام علی نبی الامی الذی تجلی له کل شیء من الجلی والخفی، وعلی آل رسول هو عبد العزیز، وعلی کل عات وناری، وہدایۃ اللہ لکل مسلم وبخاری، وعلی اصحابہ الذین هم لمن قفاہم سیم الترمذی والنسائی، ما دام ابو داود ابن ماجہ بأید الطالبین لا بل الی ابد العابدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، سب سے پہلے تو اس کا استقبال کس طرح کیا جائے، جی، اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے رمضان المبارک کی عظمت کو، اس کی حیثیت کو، اس کی حیثیت عرفی، حیثیت شرعی، پھر باطنی تطہیر، تزکیہ نفس اور تصوف کا جو ایک باطنی نظام ہے، اس میں رمضان المبارک کے اس مہینے کو بہت ہی عظمت اور بہت برتری اور بلند مقام حاصل ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ جس طرح سے تصوف ایک مکمل باطنی نظام ہے، روزہ بھی مکمل ایک باطنی عمل ہے کہ سوائے اللہ کے علاوہ کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی کہ یہ بندہ روزے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے امتوں پر، پہلی امتوں پر، گزشتہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اس آیہ کریمہ میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک عبادت کا ذکر فرمایا، اس کی فرضیت کا ذکر فرمایا، بے شک، اور فرضیت کے ذکر کے بعد پھر وہ کیوں فرض ہوئی، اس کی فرضیت کی غرض و غایت کو بیان کیا۔
کہ کیوں اس کو فرض کیا گیا، ریزن کیا ہے اس کا، فرض کرنے کا ریزن کیا ہے، اور اس کے بعد پہلے اس کی فرضیت کو بیان کیا، پھر غرض و غایت کو بیان کیا، پھر اس کے نتیجے کو بیان کیا، ثمرے کو بیان کیا، اس کے مقصد کو بیان کیا کہ اس کو فرض کرنے کا آخر مقصد کیا ہے۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی پہلے روز عبادت کی فرضیت کو بیان کیا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب ظاہر بات ہے روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے یقیناً کہ صرف اسی امت پر نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی یہ عبادت فرض تھی، مگر اس امت کے روزے کی فرضیت سے وہ فرضیت، اس کی نوعیت مختلف تھی۔ جس طرح سے تسلسل کے ساتھ پورے مہینے کنٹینیو 30 ڈیز یا 29 ڈیز یہ روزے کا عمل جاری و ساری رہتا ہے، گزشتہ امتوں میں اس تسلسل کے ساتھ اتنے اہتمام کے ساتھ روزے کی فرضیت کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ ایام تھے 13، 14، 15 یا عاشورے کا روزہ، یہاں تک کہ روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورے کا روزہ کمپلسری صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، رکھتے تھے کمپلسری، لیکن منظم طریقہ نہیں تھا ایک طرح سے، ہاں نظم و ضبط نہیں تھا، جی فردن تھا، انفرادیت تھی، اجتماعیت نہیں تھی، جی بالکل صحیح۔ لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوئے اور حکم آیا، سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ کوئی نہ کوئی جتنی بھی عبادت ہیں اسلام کے اندر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی مبارک ادا کی عکاسی کرتی ہے، سبحان اللہ، حضور کے کسی نہ کسی ادا اور آپ کی پیاری پیاری اداؤں کی مکمل عکاسی ہے، کوئی ہر عبادت۔ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، کھانا ستو جو بھی کھانے کا ہوتا تھا آپ کے طعام کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ میں باندھ دیتی تھیں، اور آپ اس مختصر سے توشے کو، یہ کہہ لیجئے کہ زاد راہ کو لے کر کے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، فروکش ہو جاتے تھے، وہاں پر اللہ کی عبادت میں منہمک اور مستغرق و مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اب اس عبادت کی نوعیت یہ ہوتی تھی، اس عبادت کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم رات میں قیام فرماتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، اور دن میں روزے سے رہتے تھے۔ تو یہ روزے کی رمضان کی فرضیت سے پہلے کا یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رمضان المبارک کا جو لب لباب ہے، جو رمضان المبارک کا جو مین اسٹریم ہے، جو رمضان شریف کی، ویسے تو ساری عبادتیں رمضان شریف میں الحمدللہ بہت اہم ہیں، لیکن 2 عبادتیں اتنی اہم ہیں کہ پورے رمضان پر اس کی چھاپ نظر آتی ہے، ایک روزہ، دوسری تراویح۔ کیا بات ہے کہ رمضان کا کوئی بھی دن ان دونوں عملوں سے خالی نہیں رہتا، جیسے تسبیح ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، رمضان میں کنٹینیو کوئی ادا کرتا ہے، کوئی نہیں پڑھ پاتا، چھوٹ جاتی ہے، لیکن ایک تراویح، ایک روزہ، یہ 2 ایسے عمل ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے، اس کی جان کے ساتھ کمپلسری۔ جی بالکل۔ اگر ان دونوں عملوں میں سے کوئی بھی عمل رہ گیا تو پھر رمضان المبارک کی آمد کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اللہ، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں عبادتیں، بالخصوص روزہ اور تراویح، یہ رمضان شریف کے پورے مہینے کا مرکز و محور ہیں۔ کیا بات ہے، پورے مہینے کا مرکز اور محور
اور سینٹر ہیں یہ، کہ رمضان کا پورا مہینہ ان دونوں عبادتوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام ہے، یعنی کہ انسان پورا دن، یعنی کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک صرف وہ بھوکا رہتا ہے، کیا اسی کا نام روزہ ہے؟ روزہ، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا جی پہلے سوال کے جواب میں، کہ جس طرح سے تصوف ایک مکمل باطنی نظام حیات ہے، جی ایک باطنی نظام ہے تصوف، جس میں مراقبہ آتا ہے، مکاشفہ آتا ہے، اور بہت ساری منازل آتی ہیں، اسی طرح روزہ بھی ایک باطنی عمل ہے جو صرف کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ، آپ دیکھیے حضرت مریم، آپ روزے کو سمجھنا ہو تو قرآن عظیم کی روشنی میں سمجھیے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، فرمایا کہ اے مریم، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں ایک اللہ کے حکم سے صاف ستھرا بیٹا دوں، ایک پاکیزہ فرزند دوں۔ تو حضرت مریم نے عرض کیا کہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، جی میرا کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ جی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو، تاکہ ہم حضرت عیسیٰ کو اپنی قدرت کی نشانی بنائیں۔ تو وہی ہوا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، ولادت ہو گئی، تو حضرت مریم لے کر کے جب بستی کے اندر گئیں بنی اسرائیل میں، تو یہ خوف اور یہ خدشہ حضرت مریم کو لاحق ہوا کہ اگر پوچھ لیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو کیا جواب دوں گی؟ تو قرآن عظیم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی نذرت للرحمن صوما۔ اگر کوئی تم سے اس بچے کے بارے میں سوال کرے تو تم کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کی، خاموش رہنے کی نظر مانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیے لفظ صوم کو میں نے رحمان کے لیے بولنے سے رکے رہنے کی نظر مانی ہے، گفتگو سے رکے رہنے کی نظر مانی ہے کہ میں گفتگو نہیں کروں گی کسی سے۔ تو گفتگو سے باز رہنا، خاموش رہنا، یہ کہہ دیجئے کہ گفتگو کو یک لخت ترک کر کے خاموشی کو اختیار کرنا، تو اس عمل کو، اس چیز کو قرآن عظیم میں صوم کہا گیا ہے، روزہ کہا گیا ہے۔ تو اسی سے روزے کی ماہیت، روزے کی نوعیت، روزے کی کیفیت، روزے کی اجتماعیت، روزے کا ماحصل، روزے کا لب لباب سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے حضرت مریم کو تکلم سے، کلام سے باز رہنے کو اللہ تعالیٰ نے روزہ فرمایا اور لفظ صوم اس کے لیے ذکر ہوا، تو اسی طرح اپنے جملہ اعضائے بدنیہ سے غیر شرعی حرکات و افعال و سکنات سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں تمام باتیں آ جاتی ہیں، جھوٹ نہ کہنا، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چوری ہے، برائی ہے، تمام چیزیں، سارے جتنے بھی منہیات شرعیہ، افعال قبیحہ اور شنیعہ ہیں، ان تمام سے مکمل اجتناب کا نام روزہ ہے۔ گویا کہ حضرت روزہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ کان کا روزہ ہے، منہ کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، تمام اعضاء بدن، تمام اعضاء، یعنی کہ جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہے، ماشاءاللہ۔ اور حضرت جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو وہ فدیہ ادا کرتے ہیں، ذرا اس کا شرعی حکم ہمیں بتائیں گے کہ فدیہ کن حالات میں ادا کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن عظیم میں فرماتا ہے، جی، فدیۃ طعام مسکین، جو بربنائے مجبوری کی بنیاد پر، جو شرعی مجبوری، روزہ نہیں رکھتے، تو فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے وہ صورتیں، چند صورتیں، ویسے تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، چند صورتیں آپ کو بتا دیتا ہوں جو شرعی مجبوری بن سکتی ہیں۔ ہاں ٹھیک۔ جیسے کوئی شخص شیخ فانی ہو، شیخ فانی، اتنی عمر ہو گئی ہو کہ روزے کی سکت نہیں،
ہاں یعنی کہ بزرگی آ گئی, بزرگی آ گئی, بہت زیادہ بڑھاپا. ایجڈ ہو گئے, ہاں سینئر سٹیزن سے بھی زیادہ ایج ہو گئی, جی, بڑھاپا, بڑھاپا آ گیا, کمزوری, نقاہت آ گئی. کمزوری آ گئی. تو اب ایسی حالت میں, اور پھر ایسی نقاہت ہے, ایسا ضعف لاحق ہے کہ مستقبل میں اس ضعف کے زائل ہونے کی بھی کوئی صورت ممکن نظر نہیں آتی کہ وہ ضعف زائل ہو کے توانائی آ جائے گی, طاقت آ جائے گی. یعنی کہ ایسی صورتحال, بڑھاپا جو ہے وہ اور کمزوری کی طرف جا رہا ہے, کمزوری کی طرف. جی, یعنی کہ اور اس میں طاقت آنے کی کوئی گنجائش, کوئی امید نہیں ہے. کوئی امید نہیں ہے. جی. اچھا. تو اب جب کسی کی یہ امید ہی نہیں ہے کہ ضعف و نقاہت زائل ہو کے قوت و توانائی ان کو عطا ہو جائے گی, جی, اعضاء جو مزمحل ہو چکے ہیں, جو کمزور ہو چکے ہیں, اور روزہ رکھنے کے لیے جو قوت بدنی درکار ہے وہ یہاں پر مفقود ہے, یکلخت مفقود ہے, اور آئندہ بھی اس کی کوئی صورت اور کوئی امید واثق نہیں کہ یہ چیز جو ہے میسر آئے. تو اب ایسی صورت میں فدیہ ان کو دینا ہوگا. پہلی صورت تو یہ ہو گئی. ٹھیک. کسی کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ اس کی وجہ سے جان کا ضرر ہے, کہ اگر روزہ رکھیں گے تو ضرر پیدا ہو جائے گا, یعنی کہ جان کھونے کا ڈر ہے. ہاں, ڈر ہے بہت زیادہ, کہیں جان جا سکتی ہے. جی, مستقل ایسی بیماری لاحق ہے. تو اس صورت میں جبکہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, جی, اور اس کا کوئی متبادل بھی موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس صورت میں وہ فدیہ دیں گے. اور یہ ہو گئی فدیے کی صورتیں, ٹھیک, کہ یہ فدیہ. اب جو لوگ تھوڑا سا مرض لاحق ہو جاتا ہے, ذرا سی جو ہے نقاہت آ جاتی ہے, تھوڑی کمزوری ہو جاتی ہے, تو وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ تھوڑی سی مجبوری کی بنیاد پر, ایک کمزور مجبوری کی بنیاد پر روزے کو یکلخت چھوڑ دینا, ترک کر دینا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا تو پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو وہ ثواب میسر نہیں ہوگا جو رمضان کے ایک روزے کا ثواب اللہ نے رکھا. اللہ اکبر. تو روزے کا کفارہ نہیں ہے؟ جی, کفارہ بھی ہے روزے کا. روزے کا کفارہ یہ ہے کہ جس نے اگر کسی سے اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑے گا, اس میں بھی صورتیں ہیں کفارے میں بھی. پہلی صورت تو یہ ہے کہ کسی نے بھول کر کے کھا لیا, جی, جی, ٹھیک ہے, تو اب جب بھول کے کھا لیا اور روزہ زائل ہو گیا تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ کفارہ ادا کرے گا. کیسے ہوا روزے کا کفارہ؟ وہ فدیۃ طعام فدیت؟ مسکین, ٹھیک, ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا, مسکین کو, اس کا فدیہ. اور یہ تو ہے اس کا کہ جس نے بھول کر کے, جس سے یہ فعل سرزد ہو گیا, اور جس نے جان بوجھ کے اگر روزہ توڑ دیا, تو پھر اس میں کفارہ بھی ہے اور اس کی قضا بھی رکھنی پڑے گی. کفارہ اور قضا دونوں ہیں. تو حضرت کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی پریٹیکس کے, جب ان کی اچھی صحت ہو, تمام تر سہولیات میسر ہیں, مگر پھر بھی یعنی کہ بغیر کسی پریٹیکس کے, بغیر کسی وجہ کے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کیا تو ان کے لیے وعید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا, اور جو لوگ بالکل ہی روزہ نہیں رکھتے ہیں, تو ان کے لیے تو سخت عذاب کی وعید ہے. جہنم کے سخت عذاب میں ان کو ڈالا جائے گا, جہنم کے سخت عذاب کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. آج ہم دنیا کے اندر موجود ہیں, وہ عذاب ہمارے سامنے نہیں ہے, تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب ہم اور آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو کے پہلی منزل قبر میں پہنچیں گے, تب وہاں کے احوال ہمارے مشاہدے میں آئیں گے, اور تب ہمیں یقین ہوگا کہ جو چیز ہم زبان سے سنا کرتے تھے, کتابوں میں جو چیز مرقوم تھی قلم سے,
اور علماء اکرام اپنے زبانوں سے جو باتیں بتایا کرتے تھے وہ آج مشاہدے کی حد میں آ گئی ہیں اور یقین کامل حاصل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ہاں، جو لوگ بغیر عذر شرعی کے روزہ نہیں رکھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں میرے آقا کہ رمضان کا ایک روزہ جس نے بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیا، پوری زندگی کے روزے بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا، لاج رکھنا میری اے خدا، واسطہ ماہ رمضان کا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے رمضان شریف رحمتوں کا مہینہ، اور اس پر ہم محو گفتگو ہیں حضرت قبلہ مولانا سید قطب الدین دامت برکاتہ عالیہ سے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ، تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی رمضان قیامت کے حوالے سے، اور پھر آپ نے بتایا کہ کن لوگوں پر فدیہ لازمی ہے اور کس طرح فدیہ ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ البتہ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان شریف کا جو موضوع ہے وہ اپنے آپ میں بہت وسیع ہے۔ میں اپنے موضوع سے ہٹ کر بلکہ موضوعی میں آتا ہوں کہ رمضان شریف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو رمضان شریف سے بہت ساری چیزیں اس سے منسلک ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہے قرآن مجید و فرقان حمید۔ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ رمضان کا مہینہ اور قرآن شریف کا تعلق کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے، پہلا تعلق تو عقلی میں بتا دیتا ہوں۔ عقلی یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا، پہلا تعلق تو یہ ہے کہ اس کی ابتدا رمضان سے ہوئی، گو کہ مختلف مہینوں میں بھی قرآن نازل ہوتا رہا، مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، الگ الگ مہینوں میں نازل ہوئی آیات مبارکہ، لیکن اس کی جو ابتدا ہے وہ رمضان ہی سے ہوئی ہے۔ 17 رمضان المبارک کی وہ مقدس تاریخ تھی جب غار حرا میں پہلی وحی لے کر کے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تھے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیات مبارکہ لے کر آئے تھے۔ تو 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، تو پہلا تعلق تو یہی ہے رمضان اور قرآن کا کہ قرآن نازل ہی رمضان کی 17 تاریخ کو شروع ہوا۔ اس کا نزول، اس کی جو نازل ہونے کی جو شروعات ہے وہ رمضان کی 17 تاریخ کو ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے میرے مولا، میں نے تیرے اس بندے کو رات میں اپنی تلاوت اس سے کرائی، اپنی تلاوت کرائی اس سے میں نے، اور اس کو میں نے سونے سے باز رکھا، اس کو آرام سے میں نے باز رکھا، اس کو میں نے کسی بھی طرح کی آسائش اور آرام سے روکے رکھا، اپنے نفس کو آرام نہیں پہنچانے دیا میں نے اس کے نفس کو، اور اس نے ساری آسائش اور آرام کو ترک کر کے مشقت میں پڑھ کر کے میری تلاوت اس نے کری۔ موسم کا میں نے موسم کی پرواہ اسے نہیں کرنے دی، موسم کا اسے کوئی احساس نہیں ہوا، گواہی یا ہے گرمی ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن گواہی دے گا۔ اللہ، اے میرے مولا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان المبارک عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں نے اس بندے کو پورے دن
بھوکا اور پیاسا اور نفسانی جو دوسری خواہشات ہیں اور فزیکل ریلیشنز ہیں، ان سب سے میں نے اس کو باز رکھ کر کے محض تیری رضا جوئی کے لیے، تیری رضا کے لیے اس کو روزے سے رکھا۔ اللہ اللہ، اور یہ پورے دن بنا کھائے پیے، گرمی کے موسم اور لو کے تھپیڑے برداشت کیے، اللہ پسینے میں شرابور جسم کو لے کر کے، اور اس نے جو ہے اس عظیم روزے کے فریضے کو ادا کیا، اور میں نے اس کو باز رکھا تمام منہیات شرعیہ سے۔ تو مولا تو میرے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیے قرآن عظیم فرقان حمید، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا قبر پھٹے گی، قبریں جب شق ہوں گی، تو اس وقت یہ قرآن عظیم مجسم ہو کر سامنے آئے گا۔ اللہ جی ہاں، اکبر، اللہ جسمانی، اکبر۔ اللہ تعالیٰ جسم عطا فرمائے گا، ایک نورانی پیکر وجود کی شکل میں یہ قرآن عظیم مجسم ہو کر ہمارے سامنے ہوگا۔ مومن کامل جو اس کی تلاوت دنیا میں کیا کرتا تھا، اس کی تلاوت کا التزام اور کثرت التزام جو کرتا تھا، تو اس کے سامنے یہ قرآن عظیم ایک مجسم، ایک نورانی شکل کے آدمی کی صورت میں کھڑا ہوگا، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اور اس سے فرمائے گا کہ آج کے دن تو ڈر مت، غم مت کر، میں تیرا مونس و غمخوار ہوں، آہا، میں تیرا مددگار ہوں، اور میں تجھے ہاتھ پکڑ کر کے داخل جنت کر دوں گا۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا، لاج رکھنا میری اے خدا، واسطہ ماہ رمضان کا۔ آمد رمضان، مرحبا، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان، مرحبا، ہر طرف چھائی خوشی ہے، آمد رمضان ہے، رب کی رحمت بھی ملی ہے، آمد رمضان ہے، رمضان 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 رمضان، مرحبا، رمضان 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 رمضان، عشرہ اولا ہے رحمت اور ثانی مغفرت، عشرہ اولا ہے رحمت اور ثانی مغفرت، آگ سے آزادی بھی ہے، آمد رمضان ہے، آگ سے آزادی بھی ہے، آمد رمضان ہے، خوشیوں کا پیغام ہے، ماہ رمضان ہے، اللہ کا رمضان ہے، ماہ رمضان، ہر طرف چھائی خوشی ہے، آمد رمضان ہے، رب کی رحمت بھی ملی ہے، آمد رمضان، رمضان 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 رمضان، مرحبا، رمضان 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 رمضان، چار سو ہے رونقیں بس سحری و افطار کی، چار سو ہے رونقیں بس سحری و افطار کی، ہر طرف نعمت سجی ہے، آمد رمضان ہے، ہر طرف نعمت سجی ہے، آمد رمضان ہے، رحمت ہے رمضان، برکت ہے رمضان ہے، نعمت ہے رمضان ہے، ماہ رمضان، مرحبا، ہر طرف چھائی خوشی ہے، ماہ رمضان ہے، رب کی رحمت بھی ملی ہے، آمد رمضان، مرحبا، رمضان 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 رمضان، مرحبا، رمضان 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 رمضان،
فرض کا ہے اجر ملتا نفل پر بھی دوستوں، فرض کا ہے اجر ملتا نفل پر بھی دوستوں، ہر طرف نیکی ملی ہے آمد رمضان ہے، ہر طرف نیکی ملی ہے آمد رمضان ہے، رمضان الکریم آمد رمضان ہے، رمضان رمضان الکریم آمد رمضان، مرحبا چاہیے خوشی ہے ماہ رمضان ہے، رب کی رحمت بھی ملی ہے آمد رمضان، رمضان 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 مرحبا، رمضان 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 رمضان، مسجدیں آباد ہوتی رہتی ہیں ہر روز و شب، مسجدیں آباد ہوتی رہتی ہیں ہر روز و شب، لگ رہی دنیا بھلی ہے آمد رمضان ہے، لگ رہی دنیا بھلی ہے آمد رمضان ہے، خوشیوں کا پیغام ماہ رمضان ہے، اللہ کا انعام ماہ رمضان، ہر طرف چھائی خوشی بھری رمضان ہے، رب کی رحمت بھی ملی ہے آمد رمضان، رمضان 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 مرحبا، رمضان 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 رمضان، ایک شب اس میں ہزاروں ماہ سے بھی ہے بھلی، ایک شب اس میں ہزاروں ماہ سے بھی ہے بھلی، واہ کیا دریا دلی ہے آمد رمضان ہے، واہ کیا دریا دلی ہے آمد رمضان ہے، رحمت ہے رمضان، برکت ہے رمضان ہے، نعمت ہے رمضان ہے، ماہ رمضان، ہر طرف چھائی خوشی ہے ماہ رمضان ہے، رب کی رحمت بھی ملی ہے آمد رمضان، رمضان 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 مرحبا، رمضان 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 رمضان، زید پر بھی اشرفی فیضان برسا جھوم کر، زید پر بھی اشرفی فیضان برسا جھوم کر، منقبت اس نے لکھی ہے آمد رمضان ہے، منقبت اس نے لکھی ہے آمد رمضان ہے، رمضان الکریم آمد رمضان ہے، رمضان رمضان الکریم آمد رمضان، ہر طرف چھائی خوشی ہے ماہ رمضان ہے، رب کی رحمت بھی ملی ہے آمد رمضان، رمضان 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 مرحبا، رمضان 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 مرحبا، مرحبا۔